میرا نام محمد شایان ہے اور میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ تراویح سے لے کے فجر تک یعنی سحری تک پوری رات کھیل کود میں گزار دیتی ہے۔ اس طرح رمضان کی راتوں میں کھیلنا کودنا کیسا ہے؟ اللہ اللہ، یہ آج کل سے نہیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے نا تو یہی دیکھتے تھے کہ وہ اب پہلے کے کھیل کے انداز کچھ اور تھے۔ پٹے بناتے تھے، ہجاڑی کر کے کھیلتے تھے، پٹے بناتے تھے اور نہ غل مچاتے تھے گلیوں میں، پھر کرکٹ کھیلنا اور میچ کرتے تھے یہ لوگ محلوں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ۔ اب بھی ذرا کہ حالات جو ہیں وہ، لیکن کئی ایسے نوجوان ہیں کہ اب اس میں شامل نہیں ہوتے۔ دوسرے بچے جو پیدا ہوئے وہ جوان ہو گئے۔ اس دور کے جب میں بات کر رہا ہوں تب تو جوان کھیلتے تھے تو وہ بڈھے ہو کے مر بھی گئے ہوں گے، کئی فوت ہو گئے ہوں گے۔ اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے۔ تو ابھی اگر راتوں کو کھیلنا دعوت، یہ رمضان المبارک کھیلنے کے لیے یقیناً نہیں آیا، ثواب کے کام کرنے کے لیے کہ رحمت، اللہ کی رحمت ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، اور بھی کئی فضائل ہیں اس کے ماہ رمضان کے۔ تو ان کو پانے کے لیے بندہ جدوجہد کرے، نہ کہ کھیل کود اور غفلت میں دن یا رات برباد کرے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے درخواست ہے کہ وہ اب سنتے بھی نہیں ہوں، نہیں تو ہماری باتیں کہاں ان تک پہنچتی ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کھیلتے نہ ہوتے۔ تو نہیں کھیلنا چاہیے، اس سے نقصانات جو بھی ہیں، میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گھروں میں جو عبادت کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ذرا ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتا ہوگا اور پریشانی ہوتی ہوگی۔ پھر یہ کہ وہ کھیل میں بچوں کا لگا چھکا لگا تو تالیاں بجنا، چیخ پکار کرنا، تو مریض بیچارے بزرگ نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند آسانی سے نہ آتی ہو، ایسوں کو جب شور کانوں میں پڑتا ہوگا کیا گزرتی ہوگی۔ چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، جو بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی اور آپ نے چھکا لگایا اور شور اٹھا، بیچاری کی آنکھ کھل گئی، اب نہیں خود سونا ہے اس نے، نہ دوسروں کو گھر میں سونے دینا ہے، چیختے رہنا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں اس میں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے تو نعت خوانیاں جو گلیوں میں کرتے ہیں نا، ایکو ساؤنڈ لگاتے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم اور مائک پر، جو میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ نہیں، گلیاں اس کے لیے نہیں ہے، محلے اس کام کے لیے نہیں ہے۔ نعت خوانی کرنی ہے اپنے گھر میں کرو یا مسجد میں کرو یا میدان میں چلے جاؤ، جہاں کوئی گھر نہ ہو اور کسی بھی شخص کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا مذہب جو ہے نا اسلام ہے، سلامتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے، اور اس نے تکلیف اس میں دینا نہیں ہے، نہ حق ایذا دینا۔ تو ایسا نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد۔ تعالی علی محمد۔ اس میں ایک اور بھی خرابی ہے، اس کی نشاندہی بھی ہو جائے۔ یہ کئی نائٹ میچ کھیلنے والے ایسے ہیں، میں 100% نہیں کہہ سکتا لیکن ہیں، کہ جو لائٹ کے لیے کنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہاں جو روڈ پہ جو لائٹیں لگتی ہیں نائٹ میچ کھیلنے کے لیے، اس میں جو بجلی لی جاتی ہے وہ کنڈے کی لائٹ سے بھی یہ لوگ لے کر کرتے، تو کنڈے کی لائٹ لینے کی بھی ان کو اجازت تو نہیں دی جائے گی۔ ظاہر ہے ناجائز کاموں کا تو پھر اس میں لائن لگتی ہوگی۔ جی ہاں، یہ ناجائز تالیاں بجانا، تالی بجانا بھی ناجائز ہے، اور مطلب شور مچانا گلی یہ محلے شور میں، بھی ہے۔ لوگوں کو کتنی تکلیف، حقوق عامہ تلف ہوتے ہوں گے، حقوق العباد تلف ہوتے ہوں گے، بال گلی میں کسی کے سر پہ لگتی ہوگی، راستے کسی بند کی کرو، آنکھ میں لگ جاتی ہوگی، یہ بھی حادثات ہوتے ہوں گے اس میں۔ راستے بند ہوتے ہیں، لوگوں جی کے ہاں، گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا بہت سارا، کیسز ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ سمجھ جائیں، ان اللہ راتوں کرے کی سب۔ قدر کریں۔ اگر انتظامیہ ہماری سیریس بنے نا تو یہ سارے دم دبا کے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، جس طرح لوگوں کو تکلیفیں دیتے اور ستاتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کرے، حالانکہ یہ قانونی طور پر بھی اس سب کے قانون بنے ہوئے ہیں، یہ قانون تھوڑی ہے گلی محلے میں جا کے شور کرو اور یہ کرو۔ میں باہر ملک میں اتنا کہاں عجیب ہوتا ہے و حضور؟ غریب نظام میں نے دیکھا ہے، کہاں ہوتا ہے حضور؟ یعنی جو جیسے کہ پوش ایریا، خاص کر جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ، ایریاز ہوتے ہیں، بینگلوز ہوتے ہیں، وہاں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی۔ اسٹریٹ لائٹ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اسٹریٹ لائٹ قانون ہے، مطلب اسٹریٹ لائٹ نہیں۔ اسٹریٹ لائٹ ہوگی تو لوگ آئیں گے جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، اور لوگوں کے آرام میں خلل پڑے گا۔ رات کو نہیں، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے،
धमाले करने के लिए नहीं बनाई। हाँ, इबादत करनी है घर की चार दीवारी में करो। नात ख्वानी इबादत है तो क्या इको साउंड पर ही होगी क्या? स्टेज पर उछल कूद कर नोटों की बरसात में ही इबादत होती है क्या? अल्लाह और रसूल की करनी है ना, इज्जत तो कर करो। मस्जिद की इजाजत मिलती है, मस्जिद में माइक अंदर रख कर करो, बाहर नहीं। मोहल्ले में तकलीफ देना नहीं। ये तब भले मुझसे नाराज हो तो मैं बरसों से ये बोलता हूँ, नाराज हो तो आधी रोटी कम खाए, 2 रोटियां खाएं, ये मुहावरा है। मैं 2 रोटी नहीं बोलूंगा, आधी रोटी कम खाओ, महंगाई है, बचाओ, ताकि किसी गरीब को काम आ जाए। तो बहरहाल ये कि कोई भी इबादत हो, इबादत कोई भी ऐसी नहीं जिसमें किसी को नाहक ईजा पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। इबादत तो राहत पहुंचाती है, मुसलमानों के दिलों को खुशी अता करती है। तो ये तो तकलीफें देते हैं, चाहे वो नाथख्वानी करते हो, चाहे कुछ। अब मैं आगे बोलता नहीं, आप सब समझते होंगे। जो भी रोडों पे या गलियों पे, यानी कि जहाँ आबादियां है, वहां ये काम नहीं होने। बाहर मुल्कों में इस तरह का नहीं है, हमारे यहाँ है, कोई बोलने वाला नहीं है। एनओसी भी मिल जाती है, एनओसी नहीं मिलो तो हड़ताल करेंगे, धरना डाल देंगे, सारी ट्रैफिक जाम कर देंगे। तो ऐसे गले पड़ गए अपने लोग के, बस खुदा की पनाह यार, क्या क्या कर रहे हो। तो इबादत करना, अल्लाह रसूल को याद करना है, नेकी करनी है, तिलावत करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना। जो घरों में पढ़ते हैं, इस्लामी बहनें कौन सी रोडों में पढ़ती है? तो घरों में तो पढ़ती है। तो नातख्वानी करें, रोज करें, लेकिन करनी है मैदान में या घर की चार दीवारी में, या ऐसी जगह पर जहां लोगों को परेशानी ना हो। मेरी इस बात से कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा, न कोई आलिम करेगा, ना मुफ्ती करेगा, न कोई सुलझावा मुसलमान करेगा। खिलंडरे और मवाली किस्म के होते हैं, अड़े ओए करने वाले, हो सकता है वो अधूरी बात सुनकर मुझे कुछ कहे। तो मैंने इनको माफ किया। मैं तो इनको भी बोलता, आ जाओ हमारी सुनो, अल्लाह करेगा नमाजी बन जाओगे और पता चल जाएगा इबादत कैसे होती है। मैदान का भी जैसे अमीर सुन्नत ने फरमाया ना, मैदान में भी आप बोलो मैंने मैदान में तो किया क्या, तो मैंने मैदान में स्पीकर लगा दिया अपने दूर दूर तक। अरे हमने हजरत की बात मानी, हजरत तो फरमा दिया था खलास, हम हजरत पर जान कुर्बान है, हजरत कहने पर मैदान में आ गए। इतनी वैल्यू का हजरत की। मगर मुझे ऐसा बुरा वाला बोलते होंगे कि यार ये का, क्योंकि कुछ लोग सुलझे हुए मेरे हवाला देते होंगे, पुलिस वाले भी सुना है मेरे हवाले देते हैं, करता हूं। मेरे क्लिप रख के सुनाते हैं कि देखो तुम्हारा ये इलियास क्या कहता है, ये तो मेरे नाफरमानियों वाला है, ये कोई और मजहब का तो नहीं है, तुमको तो यूं कहता है कि तुम ऐसा करते हो। ये उधर मेरे साथ हुआ है, कहते होंगे शायद उधर ये मेरे साथ हुआ है। हम लोग हाईवे पर थे, मोटर वे पर, शायद लाहौर या कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में इस्लामी भाइयों ने कोई ऐसा किया, तो वो जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि यार इमरान जा रहा है तो आते ज़रा हमारे से होता हुआ चला जाए। तो इनका जो वहाँ हेड ऑफिस था वहाँ उन्होंने एहतमाम किया और माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त अफजाई की। तो उन्होंने मुझे सुनाया, बोला हमने इस्लामी भाई को आपके पकड़ा, यानी था ये कि अमीर सुन्नत के ट्रैफिक रूल्स पर जो वीडियो क्लिप्स निकलते हैं तो यार ये हमें बहुत काम आते हैं, आप निकाल के हमें भिजवा दिया करो। तो उस एक पुलिस वाले ने अपनी वो स्टोरी बताई कि मैं आपके एक इस्लामी भाई को लिया, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो मैंने कहा आपने हेलमेट नहीं पहना, तो कहा इमामा है ना, मैं हजरत इमामा और ये सब इसने दावत इस्लामी बताने की कोशिश की। तो उसने अपने मोबाइल से आपका क्लिप निकाला, बोला आपके हजरत ने फरमाया कि हेलमेट पहना करो। बोला हमको आपके हजरत की बातें जो है ना वो हमको दे दिया करो, क्योंकि हमारे पास क्राउड बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास अवाम बहुत है और बड़ी तादाद है जो यूं नजर नहीं आता कोई दावत इस्लामी वाली, मगर ये है यूं दावत इस्लामी वाली। तो इनको अगर बता दो ना कि यार आपका दावत इस्लामी का ये उसूल है और आपके हजरत ये फरमाते हैं, तो फिर आगे वो बहस क्या करेगा, कोई बहस नहीं करेगा। तो ये है कि इंशाल्लाह ये इस तरह के वीडियो क्लिप है हमारे मध्य, अपने तकरीबन 80,000 के आसपास हमारे वीडियो क्लिप यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप सर्च तो करें, आपको एक से एक मौजूद मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इससे फर्क तो पड़ेगा, इंशाअल्लाह समझाने से फर्क तो पड़ता है। इतने सारे बिठे हुए यार, कल तक इनमें भी कितने होंगे जो रोडों पे खेलते होंगे और धमाले करते होंगे इलाकों में, अब झगड़े करते होंगे। आज अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद में बैठ गए ना, एक महीने के लिए पहुंच गए ना, तो समझाने से होता है फायदा। कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। अब भी आखिरी अशरे का इत्तिकाफ बाकी है, अभी भी दिन तो अभी भी बाकी है, मगर आखिरी अशरे का इत्तिकाफ भी और अब भी है। जिन जिन तक आवाज़ पहुंच रही है नेकी की दावत दें और ले आएं, क्या पता कोई नाइट मैच खेलने वाला ही इत्तिकाफ में आकर बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बैठते भी होंगे,
لیکن اب ہر جگہ یہ باتیں سمجھائی بھی جانا، پھر یہ کہ سمجھ میں آنا، پھر اس طرح کی باتیں سننا، معتکفین تو ایک سے آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، ابھی سائڈوں میں سو گئے ہوں گے، دن کو گھومنے چلے جائیں گے، پورا پروگرام لاتے ہوں گے، اعتکاف کا نام لیتے ہوں گے، ہم اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھے پوریاں کچوریاں کھانے کے لیے اور گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں کرنے کے لیے نکل جاتے ہوں گے سی سائڈ پر. اس طرح کے ذرا وہ جو ایک مکان ہوتا ہے، عالیشان کوٹھی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ، میں نام کسی چیز کا نہیں لیتا، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے، گھر میں ہوتی ہے نا، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ بس یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایک دین کے کام کو نقصان پہنچتا ہے، اپنے کردار کو تو پہنچتا ہے، دین کے کام کو یعنی بولنا ہے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں دعوت اسلامی اعتکاف میں آیا ہوں، اور روڈ پہ پکڑ کے تیرا منہ توڑ دوں گا، جھگڑے کر رہا ہے، تو یار تو ظاہر دعوت اسلامی کو نقصان ہی پہنچائے گا. نہیں، یہ دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک رکھ کے دے تو دوسرا دے دے کے، یار اگر تو اسی سے خوش ہوتا تو لے یار ایک اور لگا یار. یہ بولنا نہیں ہے کسی کو کوئی ٹھوک نہ دے گا انشاءاللہ. استغفر اللہ. تو ایک بات ہے نا کہ ہم نرمی، دعوت اسلامی نرمی، جھگڑا نہیں، مارا پیٹا معافی درگزر، یہ محاورہ ہے کہ ایک مارا تو یار دوسرا مار لے. ویسے ہو سکتا ہے کہ یوں کوئی کہے تو اگلا نہ بھی مارے، شرما جائے اور ٹھوک بھی دے، اس لیے رسک لینا نہیں چاہیے. آپ نے یہ جیسا بھی کہا نا، تو مجھے نائٹ میچ سے ایک سوچ رہا تھا، بولو نہ بولو، بولو نہ بولو. مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو 15 یا 16 شاید رمضان ہوگی، 1991 کی بات ہے. اس وقت میرے اپنے نائٹ میچ کا سلسلہ تھا، میرے دوستوں کو یاد ہوگا جو مجھے اس وقت شاید سنے یا آگے سنے، اور مجھے ایک مبلغ نے اعتکاف کی دعوت دی، اور میں اعتکاف کے لیے گلزار ابھی مسجد میں بیٹھ گیا، اور میرے نائٹ میچ میں کون؟ عمران؟ جی. اچھا، ماشاء اللہ. اور میں بیٹھ گیا اور اپنے ٹیم کو میں نے کہہ دیا میں بیٹھ رہا ہوں اعتکاف میں، تو اب میں کھیلنے نہیں آؤں گا. سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ یار یہ اب جو بھی وہ ہمارا ٹیم میں جو بھی رول ہوتا تھا، لیکن مجھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے. قاری عبدالرزاق، اللہ پاک ان پر کرو رحمت نازل فرمائے، آمین. جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں نے قبول کی، اور میں 1991 میں گلزار حبی مسجد میں بیٹھا. بابا وہ گلزار حبی مسجد آخری اعتکاف تھا، اس کے بعد اعتکاف فیضان مدینہ ٹرانسفر ہو گیا. اچھا، اور اللہ کا شکر ہے، اب کسی کو دعوت دے کر آپ کسی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیے گا. کیا پتا کہ آپ کا لانا اس کی دنیا اور آخرت کو فائدہ نہیں تو پہنچا آپ کے دوست آپ کو کیا بولتے تھے تو بتا دو یار، تاکہ بتا دو. ہمارے دوست کیا بولتے تھے وہ بس ان کے دوست ان واقع بولے ہوں گے، بتا رہے تھے یہ کہ ابھی یار یہ مولانا کو تو چھوڑ دو، مولانا کو تنگ کرنے کے لیے مسجد میں گھس گیا ہے. لیکن یہ سچی نیت سے اعتکاف میں ہے، لیکن یہ یعنی یہ ایسے تھے، مطلب یہ مقصد یہ ہے. لیکن آج کہاں دعوت اسلامی نے اٹھا کر ہے نا دنیا کا ٹاپ کا بہترین مبلغ ان کو بنا دیا، الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ. وہیں انہوں نے داڑھی کی بھی نیت کی، الحمدللہ یہ ماحول میں آ گئے. اعتکاف اتنا پیارا اور برکت والا کام ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس نے نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل دی ہیں. ابا داڑھی کتنے کی مبلغ ذمہ دار آپ کو ملیں گے جنہوں نے سب سے پہلے اعتکاف کیا ہوگا، وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہ ترکیب میں آئے ہوں گے. ابا داڑھی کی نیت تو آپ ممبر پہ بیٹھے تھے گلزار حبی مسجد میں بیان فرما رہے تھے، 27ویں مجھے یاد پڑتا ہے شاید رات تھی. آپ نے یہ اسی طرح کا مٹی کے پیالے میں پانی پیا تھا، وہ آدمی کل بھی اس میں مٹی کا پیالہ تھا، آج بھی مٹی کا پیالہ ہے آپ کے پاس. پانی پیا تھا، پانی پی کر آپ نے فرمایا، دم کیا اور فرمایا یہ اس کے لیے جو داڑھی رکھے. میں یہاں نیچے بیٹھا ہوا تھا، بیان سن رہا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ جمپ اپ ماری تھی، کیا ماری تھی، میں نے پیالہ لے لیا، ایک ہاتھ سے میں نے داڑھی کی نیت کی. تو یوں ماہ رمضان میں داڑھی نصیب ہوئی. یہ رمضان بہت ہی پیارا مہینہ ہے. پیالہ کہاں ہے؟ میوزیم میں رکھا ہے، کہاں رکھا ہے پیالہ؟ وہ پیالہ پتہ نہیں کدھر. 1991 پیالہ کا ہوتا تو پیالہ. یہاں بھی آپ پانی پلا پلا کے داڑیاں رکھواتے ہیں. یار ان کو کیا ہے یار. یہ تو خیر آپ کے پاس جو بھی پیالہ ہے، پلیٹیں لینے والے بھی لے گئے اور کیا بن گئے. وہ سلسلہ آج بھی جاری کیا جا سکتا ہے رمضان حال میں. ماشاء اللہ. اور رمضان حال میں
प्याला तो वही है, नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती केबिन है। पर बना दूं तो आपके पास माशाल्लाह इस्लाम भाई आते हैं रमजान हाल में, तो कोई प्याला ले जाएगा, कोई प्लेट ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या दे जाएगा। ऐसा होता रहा है पिछले दिन रमजानों में। अब तो आज तो पहली रात है, कल हाँ। पहली रात थी, जी चलो प्याला आ गया भाई। तो आप भी जो मुत्तकिफिन आए ना, बस अब बैठे हैं, तो जो जो इस वक्त इत्तिकाब में बैठे हुए ना, मैं इनसे और फिर बिल तकरीबन मैं सबसे ही अर्ज कर रहा हूँ जो बंदी कल भी दाढ़ी पर तरकीब दिलाई गई थी, दाढ़ी रख, लेकिन दाढ़ी एक मुट्ठी रखने की नियत अब कर ही लीजिएगा इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। ये जबरदस्त रमजान का तोहफा है। खुदा उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। शुरू में थोड़ी झिझक होती है, कोई दोस्त बिरादर भी हो मुल्ला करके थोड़ा हो सकता है छेड़े, या तो एहतिकाफ में इसलिए गया था मौलवियों के पास कि मौलवी बन के आएगा, छोड़ यार, तो इनकी बातों में आना नहीं है, बल्कि गैदरिंग चेंज करनी पड़ेगी। गैदरिंग चेंज करेंगे तो आप सेट हो जाएंगे। उसी गैदरिंग में जाएंगे तो हो सकता है मजाक उड़ाकर वो आपको अल्लाह ना करे वापस अपने ट्रैक पर चला दे, तो ट्रैक बदलना पड़ेगा और मदीने का ट्रैक इख्तियार करना पड़ेगा कि भाई रूट ही अच्छा, ये रूट है मदीने का भी, तब इस पर इधर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।